اس وقت یہ جو کنٹریز کا معاملہ آ رہا ہے تو بہت سے لوگوں نے پوچھا جی کیا ہوا ہے، ایک دم یہ خبر آئی تھی، تمام نیوز پیپر نے، بڑے بڑے نیوز پیپر نے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز جیسے جریدوں نے انہیں کور کیا تھا، اب کیا ہوا؟ دیکھیے ابھی تک اس کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے، اور میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آئندہ 2-3 دن کے اندر وہ لسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس لسٹ میں ریڈ لسٹ تھی، اس میں اورنج لسٹ تھی، اور اس میں یلو لسٹ تھی، اور اورنج لسٹ جو ہے اس میں پاکستان کا ذکر تھا، تو اس لیے پاکستانی جو پاکستان میں ہے اور پاکستانی امریکن جو یہاں پہ ہیں اس کے بارے میں کنسرن رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑی دلچسپ ای میل بھیجائی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں اور میری ایک تجویز ہے، وہ یہ تجویز ہے کہ یہ جو پاکستان کو اورنج لسٹ میں رکھا گیا ہے اس سے نکال دیں۔ انہوں نے کہا ایک نئی لسٹ بننی چاہیے جس میں ایک گرین لسٹ ہو اور ایک ریڈ لسٹ ہو اور ایک یلو لسٹ، اورنج ختم ہو جائے کیونکہ پاکستان کا جو امتیازی کلر ہے وہ گرین ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لسٹ بنانی چاہیے، اور پاکستان نے امریکہ کی دوستی نبھانے کے لیے اتنے کام کیے ہیں، ایسے ایسے سخت اقدامات کیے ہیں، خطرناک اقدامات کیے ہیں، اور امریکہ کے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے امریکہ کے تحفظ کے لیے بھی کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے ایک گرین لسٹ ہونی چاہیے، سب سے پہلی گرین لسٹ، جس میں پاکستان اور پاکستان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آلریڈی جس وقت لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ان کی بڑی اسکریننگ وغیرہ ہو جاتی۔ باقی جو ریڈ لسٹ ہے وہ کہنا چلائیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ یلو لسٹ پہ چلا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو ہے وہ گرین لسٹ، سبز لسٹ، ہمارا نشان سبز ہے، گرین لسٹ آپ بنا دیں، اور ویسے بھی اورنج لسٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی دلچسپ ان کی تجویز لگی، کاش کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انگلش میں ہوتا اور دور تک پہنچتا، اور اتنی اس کی مقبولیت ہوتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک بھی پہنچ جاتا کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ گرین لسٹ میں شامل کر دیجیے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی اور ان پٹ آ رہی ہے، اور فائنل ڈیسیجن جو ہے یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوگا۔ پریزیڈنٹ کے طور پہ انہوں نے ایگزیکٹو ایکشن یہ نکالا تھا، تو دیکھیے اس کے بارے میں۔ تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ نیوز تھی جس کا کل ہی ذکر ہوا، اور آج یہ انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک اور ای میل جس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ لسٹیں تو بن رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ جو باقی سسٹم ہے، جس طرح سے اپلیکیشنیں پروسیس وغیرہ ہوتی ہیں، لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کیا انٹرویو میں سختیاں شروع ہو جائیں گی؟ کیا جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اپلیکیشنز وغیرہ فائل کر رہے ہیں؟ یہ ندیم اقبال صاحب کی ای میل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس، اس سے مراد یہ ہے کہ گرین کارڈ کی اپلیکیشن کے لیے درخواست دی ہے، اب ان کے انٹرویو کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا اس میں بھی ڈیلے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بہت سے سوالات آ رہے ہیں، اور کل کی ایک خبر ہے، سی بی ایس نے اسے نشر کیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ ایلاک کی تنظیم کو جانتے ہیں، جو امریکن امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن کی آرگنائزیشن، بہت بڑی آرگنائزیشن، اور میں اس کا ممبر ہوں، اور اس آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کے بارے میں ایک ڈی ایچ ایس، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے بڑے معتمد رکن کی جانب سے یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کریں گے ان میں سے سرٹن لوگ، اب سرٹن لوگ کون اس میں شامل ہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹن لوگوں کی اپلیکیشنز کی جو ہے بڑی باریک بینی سے انہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس میں تو ایک دو کیٹیگریز کا ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور ریفیوجیز کے بارے میں پہلے ہی کہا گیا، اسی طرح جن لوگوں نے اسائلم کی اپلیکیشن دی ہے اور اسائلم کی اپلیکیشن ان کی اپروو بھی ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسائلم کی اپلیکیشن اپروو ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ انہیں گرین کارڈ مل جائے گا، ایک سٹیج پہ انہیں گرین کارڈ کی اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے، تو جس وقت ان کی گرین کارڈ کی اپلیکیشن جائے گی تو اس کو بھی اسکروٹنائز کیا جائے گا، اسے بڑے محتاط طریقے سے اس کی اسکریننگ ہوگی، اس کی ویٹنگ ہوگی، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ریفیوجیز جو ہے اور جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں ان کا کرٹیسزم یہ ہے کہ ان لوگوں کی ویٹنگ تو آلریڈی بڑی باریک بینی سے کی جاتی ہے، تو اب اور مزید اسے انہیں ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟
ظاہر ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے مقاصد کے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن کرتی ہے، اور اس کے بارے میں جس وقت بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے حق میں بولنے والے اور اس کی مخالفت میں بولنے والے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون اور انصاف کے تقاضے کون پورے کر رہا ہے. تو اب یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے اس کے بارے میں اس قسم کی نیوز وغیرہ آ رہی ہے جس پر پتہ چل رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن امیگریشن کے حوالے سے جو اپلیکیشن فائل کریں گی کی گئی ہیں، اور گرین کارڈ کے حصول کے لیے جو بھی پروسیس ہوگا اسے مزید سخت بنائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو سکے گا. کیا اس میں سٹیزن شپ کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی؟ اس سے مراد یہ کہ کیا جو لوگ سٹیزن بننا چاہتے ہیں اور گرین کارڈ ہولڈر ہیں کیا ان کی اپلیکیشنز کو بھی انتہائی باریک بینی سے دیکھا جائے گا؟ تو یقیناً مطلب اس سے پہلے دیکھیے یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احمقانہ بات ہوگی کہ جو پہلی اپلیکیشنز اپروو ہوئی ہیں اس کے بارے میں کوئی باریک بینی نہیں کی گئی، کوئی اسکریننگ نہیں کی گئی یا ویٹنگ نہیں کی گئی. یقیناً ان کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، ان کے بایو میٹرکس ہیں جس کے اوپر متعدد ایجنسیوں کے ذریعے سے جو ہے انفارمیشن لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہے. اگر کلین نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اس قسم کا اعلان نہیں ہوا، لیکن جو شواہد موجود ہیں ہمیں جن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اکراس دا بورڈ ایک پالیسی بن رہی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکریننگ اور ویٹنگ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سختی سے اس پہ نظر ڈالی جائے گی، تو یقیناً اس میں سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز بھی جائیں گی.